اب چلیں۔ سلام آغا، قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ کس نے کی تھی اور مرتب کرنے کا کرائیٹیریا کیا تھا؟ پلیز ایکسپلین کریں، شکریہ۔ اس کے حوالے سے یعنی تقریباً دو مشہور نظریے پائے جاتے ہیں۔ وہ ایک نظریہ تو یہی ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی یہ مطلب کہ اللہ کے رسول میں ہی یہ ترتیب انجام دے دی گئی تھی، اور اللہ کے رسول نے کیا ہے اس کو خود ہی ترتیب دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے یہ ساری کیا ترتیب بنائی تھی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اصحاب کا جو ہے وہ اپنا اجتہاد تھا، انہوں نے دیکھا کہ جو بڑی صورت ہے اسے پہلے رکھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی چھوٹی رکھ لیں، اس طریقے سے۔ ہم، ہمارے یہاں جو ہے وہ سید خلیل الرحمن نے جو البیان میں لکھا، اور باقی جو علماء ہیں وہ اسی پہلے نظریے کو پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب ہے، آیات کی ترتیب ہے، یہ توقیفی ہے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ مکمل ہو چکی تھی، اور اللہ کے رسول نے مکمل قرآن کو اسی ترتیب کے مطابق جمع کر دیا تھا کہ جو بین دفتین، دو جلدوں کے درمیان میں موجود تھا لوگوں کے درمیان، اور وہی قرآن اب تک چلتا آ رہا ہے، اور کوئی آپ کو نہیں ملتا کہ کوئی ایسا قرآن ہو کہ جس میں صورتوں کی ترتیب کوئی الگ ہو یا آیات کی ترتیب کیا ڈفرینٹ ہو۔ تو یہ ترتیب وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بن چکی تھی، اور یہ ہم، ترتیب کیا تھی؟ توقیفی تھی، یعنی اللہ کے رسول نے ہی یہ کیا ہے ترتیب دی تھی۔ ہم۔ جی بالکل، جی ایسے اہل شہباز۔ سنت میں بھی یہی ہے۔ اس حوالے سے جیسے آپ نے بیان کیا، خوئی نے، چونکہ اس میں چار پانچ نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ مکمل جمع ہو چکا تھا، چونکہ اس طرح کی روایات اہل سنت میں بھی ملتی ہیں کہ کچھ صحابہ کے نام دیے جاتے ہیں کہ جو پورا پورا قرآن انہوں نے ختم کیا تھا۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ نہیں، ابو بکر کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا۔ اس حوالے سے جو روایات ہیں وہ یہ بتلاتی ہیں کہ یعنی لکھا اسی زمانے میں جا چکا تھا، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں ابو بکر نے، چونکہ مختلف اصحاب نے لکھا تھا تو اس کو جمع کیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ عمر کے زمانے میں، کچھ کہتے ہیں عثمان کے زمانے میں، اور جو پانچواں قول بنتا ہے وہ ہے مولا کائنات، چونکہ سلیم بن قیس ہلالی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی اور دیگر روایات ملتی ہیں کہ امام علیہ السلام کو جب یہی خلافت ظاہری سے غصب کر لی گئی امام کی، تو امام گوشہ نشین ہو گئے اور امام قرآن کی جمع آوری میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح کی روایات سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب میں آپ کو وافر مقدار میں ملیں گی۔ تو اب علماء نے کیا کیا، سید آیت اللہ خوئی نے، جیسا کہ ہاشمی صاحب نے بیان کیا، اسی پہلے نظریے کو لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ جو ابھی موجودہ قرآن ہے، باقاعدہ انہوں نے وہاں پر تبیین کیا کہ یہ موجودہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ہے، اسی صورت میں جیسے رسول اللہ کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا ابھی موجود ہے۔ اور اس کی تائید جو ہے وہ سیوطی نے بھی، الاتقان اگر اٹھا کے دیکھیں جو مفصل اس موضوع پہ لکھی گئی ہے قرآن کے حوالے سے، تو اس میں بھی اجماع کا دعویٰ کیا سیوطی نے، کہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ توقیفی ہے، اس نے پھر یہ دلیل کے طور پر کہ یہ توقیفی ہے، ترتیب جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، اس میں کسی کو رد و بدل کا، کسی قسم کے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو بس یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی جمع ہوا تھا اور اسی ترتیب میں ابھی موجود ہے۔ اور متقدمین میں چلے جائیں تو سید مرتضی علم الہدیٰ نے بھی جیسا کہ ان کا قول نقل کیا ہے مجمع البیان میں، آغا طبرسی نے، یہی ہے، اور یعنی عمدہ قول یہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی جمع ہو گیا تھا۔ اب جو روایات ٹکراتی ہیں تو ان کی تحلیل کرتے ہیں بعض علماء کہ یہ مولا علیہ السلام کا جو یہ فرمان نقل، جو ترتیب نزول ہے، یعنی تفسیر کے ساتھ اور نزول کے ساتھ، وہ اس انداز سے مرتب کیا، وإلا جو قرآن کا یعنی خود مکمل طور پر جو جمع آوری ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی تدوین جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ اور اس پہ پھر بہت سی یعنی کیا سکتے ہیں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اتنا فی الحال کافی ہے۔ جی جزاک اللہ جی۔